پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ترکی نے اپنے برادر اسلامی ملک کی مدد کے لیے مزید فوج بھیج دی۔ آذربائیجان کے صدر نے دھماکے دار اعلان کرتے ہوئے آرمینیا کو وارننگ دے دی ہے کہ نگورنو کاراباخ کا سارا علاقہ ہمارا ہے، ہم اسے واپس لے کر رہیں گے۔ تازہ ہونے والی جھڑپ کی صورتحال کیا ہے؟ کیا روس اور ترکی کے درمیان نیا معرکہ سجنے کو ہے؟ آنے والے دنوں میں چین اور پاکستان کیسے جنگ میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ آئیے یہ جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، زمینی حقائق کے مطابق ترکی کے آرمینیا سے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے، کیونکہ اس نے خطے میں جارحیت اور توسیع پسندی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ خطے میں قیام امن کے لیے ایک تعمیری اور ذمہ دار شراکت دار نہیں بن سکا، حتیٰ کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی نہیں۔ یہ بات ترک وزیر خارجہ نے گزشتہ روز ایک خصوصی انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے آرمینیا پر نگورنو کاراباخ پر غیر قانونی قبضے کا الزام عائد کیا اور اس کو آذربائیجان کا حصہ قرار دیا۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ وہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کی راہ میں حائل ہے۔ آرمینیا توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کے موقف کی مکمل حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز ترک صدر طیب اردوغان نے بیان میں کہا کہ آرمینیا کو نگورنو کاراباخ کا علاقہ چھوڑنا ہوگا۔ آذربائیجان نے آرمینیا سے جنگ میں متعدد علاقوں سے قبضہ چھڑا کر دفاعی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ اس جنگ میں آرمینیائی فوج کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے اور اسے کئی علاقوں سے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ ترک حکام نے آرمینیا کو یورپی اتحادی اور جار ملک قرار دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس جنگ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے آرمینیا سے جنگ میں پلڑا بھاری ہونے کی اہم وجہ خود ہی بتا دی۔ ترک ٹی وی کو انٹرویو میں الہام علیوف نے بتایا کہ آذربائیجان کی فوج کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے اور ساتھ ہی کئی علاقوں پر قبضہ چھڑا لیا گیا ہے۔ ترکی کی جانب سے دیے گئے جدید ترین مسلح ڈرونز نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اس سے دشمن کو شدید جانی نقصان پہنچا اور ہمارا نقصان کم ہوا۔ ترکی کی عالمی برادری میں پوزیشن مضبوط ہے، انہیں مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے۔ جبکہ آذری صدر نے پاک فوج کی تعریف کی اور آذری فوج کی مدد کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ عالمی سطح پر نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے، تاہم اس پر آرمینیا کے قبائلی گروہ نے فوج کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ اسی قبضے کے باعث پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے والا واحد ملک ہے۔ آرمینیا اس کو وہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت کی وجہ سے اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔ جوزف اسٹالن نے 1921 میں صوبہ کاراباخ کو سابق سوویت یونین میں شامل جمہوریہ آذربائیجان کے حوالے کر دیا تھا۔ جولائی 1988 میں کاراباخ کو آرمینیا کی عملداری میں دینے کا اعلان کیا گیا، مگر آذربائیجان کی حکومت نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کو غیر قانونی قرار دیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد اس علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کی مسلح افواج کے درمیان لڑائی چھڑ گئی اور 3 سال کے بعد 1994 میں دونوں ملکوں میں جنگ بندی کا ایک سمجھوتا طے پایا۔ اپریل 2016 میں دوبارہ کاراباخ میں لڑائی چھڑی اور اب 27 ستمبر سے ایک مرتبہ پھر کاراباخ کی خود مختار حکومت کے تحت فورسز اور آذربائیجان کی مسلح افواج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ معزز دوستو، اس لڑائی میں فی الوقت آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے، جبکہ آرمینیائی فوج سمیت حکومت نے اپنے بیانات سے شکست تسلیم کرنا شروع کر دی ہے اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلم ملک آذربائیجان بڑی فتح حاصل کرے گا۔ گزشتہ روز آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ ان کا ملک ماضی میں بارہا آرمینیا پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتا رہا۔ بتائیں یورپی یونین اور یورپی سیکیورٹی تعاون تنظیم نے آرمینیا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا ہے، ہم اسے واپس لے کر رہیں گے، ہماری صرف ایک شرط ہے کہ ہمارے علاقے آزاد کیے جائیں۔ اس بیان کے بعد عالمی ادارے آرمینیا اور آذربائیجان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کریں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر خطے میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاراباخ کی علاقائی فوج کو آرمینیا کی مسلح افواج کی حمایت حاصل ہے۔
اس تازہ لڑائی میں اب تک 250 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں ترک نواز 64 شامی جنگجو بھی شامل ہے۔ ترکی نے انہیں لڑائی کے لیے آذربائیجان بھیجا تھا۔ قراباغ کی آزادی کو کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کو آرمینیا بھی خود مختار علاقہ تسلیم نہیں کرتا۔ عالمی برادری اس کو بھی آذربائیجان کا حصہ سمجھتی ہے۔ کوہ قفقاز پر واقع نگورنو قراباغ کا علاقہ 4400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ آرمینیا کی سرحد سے 50 کلومیٹر دور ہے اور اس کا رقبہ امریکہ کی ریاست ڈیلاویئر کے قریب برابر ہے۔ صورتحال پچھلے برس سے بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہوئی جب ترکی نے آذربائیجان سے دفاعی معاہدے کیے اور اسے فوجی امداد دینا شروع کی، نیز آذربائیجان کی فوج کو اس قابل بنایا کہ وہ میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑ سکے۔ لہٰذا ماضی کے مقابلے میں اس بار جنگ میں آذربائیجان کو آرمینیا کے خلاف واضح برتری حاصل ہے، اور اگر آرمینیا کو روس یا پھر ترکی مخالف عرب ممالک کی امداد حاصل نہ ہو تو آذربائیجان بآسانی اس علاقے میں آرمینیا کی افواج کو شکست سے دوچار کر سکتا ہے۔ دوستو، حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس جنگ کو شروع کروانے والی عالمی طاقتوں کے دماغ میں کوئی بڑا منصوبہ ہے، جس کی مدد سے وہ یقیناً ابھرتے ہوئے ترکی کو کمزور کرنا چاہتے ہوں گے۔ چونکہ پاکستان اور ترکی کے بڑے گہرے سفارتی مراسم ہیں، اس لیے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے فوری طور پر آذربائیجان کی حمایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ آرمینیا کی جارحیت کے خلاف آذربائیجان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ فقط ترکی کی وجہ سے ہی پاکستان آذربائیجان کی حمایت کر رہا ہے ایک بالکل سطحی سی بات ہے، اور یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پاکستان اور آذربائیجان کے درینہ برادرانہ تعلقات سے ذرہ برابر بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ 1991 میں جب آذربائیجان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو ترکی کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک تھا جس نے اسے تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگ اس واقعے کو ترکی کی سفارتی دباؤ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آذربائیجان کو پاکستان نے ایک مسلم اکثریتی ملک ہونے کی وجہ سے تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ سفارتی پالیسی پاکستانی قیادت نے روس کے تسلط سے آزاد ہونے والی دیگر مسلم ریاستوں مثلاً ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور قازقستان وغیرہ کو تسلیم کرنے میں بھی اپنائی۔ یعنی پاکستان نے روس سے آزاد ہونے والی ہر مسلم ریاست کو تسلیم کرنے میں عجلت کا ہی مظاہرہ کیا، جبکہ پاکستان نے آرمینیا کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ اس کا براہ راست تنازع آذربائیجان کے ساتھ تھا، اور پاکستان نے اس تنازع میں ایک مسلم ملک کی حیثیت سے آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، جو انتہائی مناسب تھا۔ پاکستانی قیادت کی اس سفارتی عقل مندی نے آذربائیجان کو پاکستانی قوم کے قریب آنے کا موقع فراہم کیا، اور جو ممالک سب سے زیادہ پاکستان میں تیار کیے گئے اسلحے کی خریداری کرتے ہیں ان میں آذربائیجان سر فہرست ہے، جبکہ پاکستان بھی اپنی تیل اور توانائی کی دیگر ضروریات کے لیے اکثر و بیشتر آذربائیجان سے رجوع کرتا رہتا ہے۔ دوستو، ایک خبر یہ ہے کہ چین دونوں ممالک یعنی آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی کے لیے متحرک ہو چکا ہے، کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے میں آذربائیجان بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے سفارتی چینلز کو متحرک کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چین اپنے دفاعی حلیف روس اور پاکستان کی مدد سے ترکی اور آذربائیجان کو جنگ بندی پر آمادہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ چین یہ مشکل کام بہت آسانی سے کر گزرے گا اور دونوں ملکوں کی لڑائی کو خطے میں پھیل جانے سے روک لیا جائے گا۔ حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آج پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔